تو بہت سارے لوگ مطلب گھر والے جو تھے، اب وہ بچے تھے تو ان کا ایک مذاق بھی اڑ گیا کہ لوگ کہتے رہے وہ مصور جذبات پانی تو پلانا. تو یہ انہوں نے لکھا اپنی کافی اس میں. لیکن اس کے بعد وہ جس حیثیت میں مشہور ہوئے تھے وہ ایک شاعر کی حیثیت تھی. اسرار ناروی کے نام سے وہ شاعری کرتے تھے اور اہل آباد کے حلقوں میں جانے جاتے تھے. مانو جون پوری صاحب اور فراق گورکھپوری ان سب کے ساتھ وہ پڑھتے تھے. یہ نکھت ان لوگوں نے ایک رسالہ شروع کیا تھا، عباس حسینی صاحب نے اور شکیل جمالی صاحب وغیرہ نے، اور اس میں اس وقت علی عباس حسینی جو مشہور افسانہ نہیں وہ نہیں ہے علی عباس. اچھا. یہ ایک بہت بڑا مس کنسپشن ہے. اچھا. عباس حسینی صاحب الگ ہیں، علی عباس حسینی الگ تھے. جو یہ اچھا ہے آپ نے وضاحت کری. جی ہاں، تو یہ اکثر مس کنسپشن ہو جاتا ہے. اچھا، انہوں نے اس وقت جو جس قسم کا مواد آ رہا تھا وہ زیادہ تر فحش نگاری سے پر منحصر تھا. اس میں اس قسم کی چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کے جاسوسی ناولز اور وہ آ رہے تھے، لیکن وہ پھر پڑھے نہیں جاتے تھے. عام طور پہ لوگ اس سے گھر میں نہیں پڑھتے تھے یا اس کو لایا نہیں جا سکتا گھر میں. تو یہ ایک جگہ بحث چلی دوستوں میں کہ جاسوسی ناول نگاری ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ ایلیمنٹ اس میں شامل نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں. تو پھر قرۂ افعال ان کے نام نکلا کہ آپ یہ ناول لکھیے اس طرح سے اور دیکھیں کتنا ہو سکتا ہے. تو پہلا ناول دلیر مجرم کے نام سے انہوں نے لکھا. یہ کس سن کی بات ہوگی؟ یہ 52 کے قریب کی بات ہوئی، 50s میں. جی ہاں. اور انہوں نے اس وقت وہ شروع کیا اور وہ ناول جو تھا وہ انسٹنٹ ہٹ ہوا اور فوری طور پہ اس کے کئی ایڈیشنز چھپ گئے اور اتنا اندازہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ، اور اس کے بعد سے جو معیار انہوں نے قائم کیا تو اس میں بالکل ایک ایسی چیز تھی کہ جو آپ گھر میں لا سکتے تھے اور فیملی کے ساتھ پڑھی جا سکتی تھی. اچھا، یہ جو ان کے کردار جو ان کی وجہ شہرت بنے، تو میں یہ سوال ایچ اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ابتدا میں ان کے کرداروں کو لے کر ناول لکھے اور پھر آپ نے ایک اپنا راستہ بھی نکالا. تو ابن صفی کے جو کردار پہلے سے مشہور و معروف تھے، ان کے ذریعے سے ناول لکھنے کا تجربہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ صفی صاحب کو میں نے 55 میں تو پڑھنا شروع کر دیا تھا، 54-55 میں. وہ میرے نہایت پسندیدہ مصنف بنے، اور کافی عرصے کے بعد جب میں نے سن 64 میں لکھنا شروع کیا تو ان دنوں ابن صفی صاحب علیل تھے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جیسے اب یہ کردار ختم ہو جائیں گے، کیا ہوگا، اتنے اچھے کردار. تو میں نے سوچا کہ میں ان کرداروں پر لکھ کر دیکھوں کیسا ہے. تو ایک دوست سے بات ہوئی، انہوں نے کہا لکھو. وہ ناول میں نے لکھا اور ایسے ہی بس باتوں باتوں میں ہوا ہی سلسلہ، اور میں نے جا کے دے دیا. میں نے اور 1.5 گھنٹے بعد وہ میرے گھر آ گئے کہ بھائی میں آج سے پبلشر اور تم مصنف ہو گئے. اچھا. ہاں، نہیں اتنا خوبصورت تم نے لکھا یہ وہ، بہرحال ان کی محبت. تو اس طرح وہ ان کے اداروں پر ناول لکھنا شروع ہوئے. پہلے فریدی حمید پہ لکھتا رہا میں، پھر کچھ عرصے بعد عمران پر بھی لکھا. عمران میرے لیے زیادہ چیلنج تھا بنسبت فریدی حمید کے. عمران کیوں چیلنج تھا؟ عمران میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ کئی اعتبار سے وہ تھوڑا سا مافوق الفطرت میں کہوں گا اس کردار کو. یعنی وہ یکا یک سنجیدہ، یکا یک احمق سا، محبت کے جذبات بھی دل میں رکھتا ہے اور محبت کی پذیرائی بھی نہیں کرتا. کوئی کیریکٹر اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے بھڑکتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی محبت ہے. شکیل صاحب، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ ہر آدمی کو کی اپنی پسند ہوتی ہے. تو اقبال صاحب تو عمران کے قائل ہیں، آپ ابن صفی کے کس کردار کے زیادہ قائل ہیں؟ یہ قائل ہیں اس کے لکھنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ مشکل کردار ہے. تو آپ کا پسندیدہ کردار کو؟ فریدی. اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتانا ہوگی. ہاں، ذہانت غیر معمولی ذہانت، یعنی یہ کہ کوئی ایسی مافوق الفطرت قسم کی ذہانت تھی، غیر معمولی، کہ وہ جیسے اس میں تھی شرلاک ہومز میں بالکل، تو وہ کے مسائل وہ حل کر دیتا تھا. یعنی فریدی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اسے حل ہو جانا ہے معال کار، یہ اس کی خوبی تھی. لیکن آپ کو عمران پر لکھنا زیادہ مشکل معلوم ہوا؟ لیکن یہ کہ پسندیدہ کردار بہرحال فریدی تھا. اچھا. اور ہرچند کی دونوں کرداروں میں فوق الفطرت ان کو کہا جائے گا اور کہنا چاہیے، لیکن ابن صفی صاحب اس خوبی سے وہ لکھتے تھے کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی
غیر معمولی بات ہو گئی اور یہ انسان نہیں کر سکتا. یہ ان کے قلم کی فکشن بنتا ہی غیر معمولی باتوں سے. تو وہ اس کو فکشن واقعات سے تو نہیں بنے گا. واقعہ اور کہانی میں یہی فرق ہوتا ہے. تو وہ کچھ غیر معمولی باتیں ہوتی ہیں جس کو ڈرامیٹک لائسنس کہہ لیتے ہیں یہ لوگ, یا کوئی واقعات کو کوئی موڑ دینا. ہاں, موڑ دینا. تو وہ ہوتا ہے کچھ مختلف جس پہ چونکتے ہیں لوگ اور پڑھتے ہیں, وہی کہانی بنتی ہے. جی, جو خود ابو کا تھا ابن صفی صاحب کا, تو وہ ان کے لیے ہمیشہ یہ تھا کہ عمران پہ لکھنا وہ کہتے تھے کہ میرے لیے بہت آسان ہے. حیرت. فریدی میں ذرا سی چوک نہیں ہو سکتی. اچھا. بہت ہی یعنی گمبھیر کیریکٹر تھا اور اس کا کردار اتنا زیادہ ڈیفائنڈ تھا کہ اگر ذرا سی چوک ہو تو ان کے قارئین ہی پکڑ لیتے. یہ تو اس سے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. میں کروں کہ اگر آپ کوئی کردار ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی سنجیدہ کردار, مسئلہ آتا ہے اس کے مکالموں کا. چونکہ مکالمہ لکھتے وقت آپ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو کردار بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, اس کے مکالمے کچھ ایسے نہ ہوں کہ اس کی شخصیت کو ختم کر دیں. بالکل بالکل. تو وہ وہاں پر یہ میرا ذرا سا ایک تجربہ ہے تو اس کا اپنی کہانی بازیگر کا, اس لیے میں کہ وہاں بٹھل کا جب کردار آتا تھا تو میں بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ اس کے ڈائیلاگ جو ہیں وہ بٹھل جیسے ہی ہوں. تو فریدی کے ڈائیلاگ فریدی جیسے ہوں, اس میں ایک تدبر ہو, ایک فکر ہو, ایک سوچ ہو, ایک کوئی چیز ہو حل کرنے والی کوئی, تو وہ تھا اس میں. اچھا شکیل بھائی, آپ نے اب چونکہ اپنے سلسلے کا ذکر کیا تو مجھے اس سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے جو میں بریک میں جانے سے پہلے ناظرین سے پوچھوں گا. سبرنگ کا ایک بہت مشہور سلسلہ جانگلوس رہا ہے. جانگلوس کے لکھنے والے ناول نگار کا نام کیا تھا؟ اتنی دیر ذہن میں زور ڈالیے, یہ ہمارے بریک کا وقت ہے. ویلکم بیک. ہم ابن صفی پر اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی. ہم اس وقت یاد کر رہے تھے, شکیل عادل زادہ صاحب نے اپنے مشہور رسالے سبرنگ کا ذکر کیا تو مجھے اس میں چھپنے والے سلسلے جانگلوس کا خیال آیا, اور میں یہ یاد کر رہا تھا کہ جانگلوس کے مصنف کا نام کیا تھا. جانگلوس اردو کے مشہور ناول نگار شوکت صدیقی کی تصنیف ہے. یہ وہی شوکت صدیقی ہیں جن کو ہم خدا کی بستی کے حوالے سے جانتے ہیں. اور اب ہم بات ابن صفی پر دوبارہ شروع کر رہے ہیں. ایچ اقبال صاحب, آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ابن صفی کے کرداروں پر لکھتے لکھتے آپ نے اپنی راہ اختیار کی. تو ابن صفی کے کرداروں پر لکھنا کیا آپ کو مشکل لگا, اور کیا ان سے آپ کو اپنا راستہ ملا؟ نہ, ایسا نہیں تھا, بلکہ جب لکھنا شروع کیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کردار اجنبی نہ ہو جائیں وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کے لیے. یہ اتنے پسندیدہ میرے کردار تھے, زیادہ لوگوں کو یاد رہے, تو اس لیے میں نے وہ لکھے, اور خدا کے فضل سے وہ پذیرائی بھی اس کو ملی. اور کہا گیا کہ ابن صفی صاحب کے کرداروں پر جو بے شمار لوگوں نے لکھا ان میں ایچ اقبال, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابن صفی صاحب کے گھر میں ان کے بچے بھی میرے ناول پڑھتے تھے. یہ بڑی بات ہے. جی, میں اور میرے بڑے بھائی صاحب اورار صاحب ہم دونوں پڑھا کرتے تھے, اور ایک دفعہ ایچ اقبال صاحب گھر پہ تشریف لائے تو ابو نے خاص طور پہ بلوا کے ہم دونوں کو ملوایا کہ یہ وہ ہیں جن کے ناول آپ پڑھا کرتے ہیں. یہ ان کی طرف سے یہ بڑا انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اقبال صاحب نے اپنی ایک راہ نکالی جو دوسرے شاید نہ کر سکے. پھر یہ ہوا کہ مجھے اطلاعات ملنے لگی کہ ابن صفی صاحب صحت مند ہو رہے ہیں, تو میں نے اپنے پبلشر سے کہا کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور لکھنا شروع کر دیں گے تو میں ان کیریکٹرز پہ نہیں لکھوں گا. اچھا. تو پھر میں نے کہا میں ایک کیریکٹر خود تخلیق کرتا ہوں, تو میں نے میجر پرمود کے نام سے ایک کیریکٹر تخلیق کیا, خود بہت مشہور ہوا. جی ہاں, اور اس پہ کافی پھر اس پر بھی لوگوں نے تباہ آزمائی کی, اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ابن صفی صاحب کے کرداروں کے ساتھ بھی پرمود شامل ہو گیا اور اس پہ لکھا گیا. اچھا, اس میں ایک بات تو بہت لوگوں نے لکھا, ایک عرض میں کروں گا کہ ان کیریکٹرز کو ساتھ رکھنا کسی ناول میں بہت مشکل کام تھا. تو وہ میں نے ایک ناول لکھا جس میں ان کو یکجا کیا. تو میرے پاس بے شمار خطوط آئے جو عمران کے پرستار تھے
وہ شاکی تھے کہ عمران کو دبا دیا، فریدی کے جو پرستار تھے وہ کہتے تھے کہ فریدی کو دبا دیا. تو میں نے انہیں بہت یعنی بیلنس رکھا کہ کسی کردار پہ آنچ نہ آئے. اس کے باوجود یہ شکایت اپنی جگہ رہی. وہ ہر ایک کے اپنے فین کلب جسے کہنا چاہیے. ابو نے بھی ایک ناول لکھا زمین کے بادل، جس میں واحد ایک ناول تھا جس میں فریدی، حمید اور عمران ایک کارنامے میں اکٹھا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کسی پیشرس میں لکھ لیا میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اب یہ کام میں نہیں کروں گا. ان کے ساتھ بالکل یہی سچویشن ہوئی تھی کہ وہ فریدی پسند اور عمران پسند دو مختلف طبقے ہیں ان کے قارئین کے، وہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور وہ ہر طرف کے خطوط جو تھے وہ آ گئے. شاید ہر کردار کے تقاضے الگ ہوں. اچھا، ابن صفی صاحب کے انداز کو تو بہت لوگوں نے اختیار کیا اور ان کے بے شمار لوگوں نے ان کے انداز میں لکھا. شکیل صاحب، کسی کو کوئی کامیابی بھی حاصل ہوئی؟ اقبال صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں. نہیں ہے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اس میں. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کی کیریکٹر پہ لکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اس میں خود بھی پہلے جذب ہو